آپ فرما دیجیے حکم دیا ہے میرے رب نے انصاف کا، واقیموا وجوہکم اور تم قائم کرو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد ہر مسجد کے پاس، وادعوہ مخلصین لہ الدین ان تم پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص کرتے ہو اس کے دین کو، کما بداکم تعودون جیسا کہ پہلے کیا تم کو پہلی مرتبہ وہ تم کو لٹائے گا، فریقاً ہدیٰ ایک فریق ایسا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وفریقاً حق علیہم الضلالہ اور ایک فریق ایسا ہے کہ ان کے اوپر گمراہی ہے، انہم اتخذوا الشیاطین بے شک وہ لوگ جن نے بنا لیے شیطان کو اولیاء دوست من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ویحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں کہ انہم مہتدون بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ پچھوں ایک گل بیان تھی ہے کہ جڑے ویلے کوئی برا کام کرنا بے حی والا کام کافر مشرک کرنا تو انہوں کو روکا ونے ہا کہ تسے کام کیوں کرنے پہ جی میں کعبے دا طواف کرنا بیت اللہ دا طواف کرنا ننگے تھی دے تو انہوں کو آ کے تسے کیوں بے حی والا کام کرنے وے برا کام کیوں کرنے وے تو آدھان قالو وجدنا علی آبانا اسا اپنے پیو ڈاڑے کو ایمیں پاتے سے وہ ایمیں کرنے کیا او ٹھیک کنان او غلطان تو یہی وجہ تو اسا ایمیں کرنے سے بیا الزام ایلینان کہ ساکوں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتے کہ ایسا ہی کام کرو تو اللہ نے فرمایا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون اللہ تعالی تو بے یہی دے حکم دنی نہ تو سا کیوں دی گالی کرنے وے جے اللہ تعالی دے بارے نہیں کرنی چاہیے بے حی رقم اللہ تعالی کیوں تو حکم کرو نہ اگو اللہ تعالی فرمایا پہ کہ میں حکم کیا دینا میرا حکم کیا ہونے قل امر ربی بالقسط اے پیغمبر انہیں لوگوں کو آخرے میرا جڑا حکم ہونے تو رب دا حکم ہونے وہ ہونے انصاف دا حکم ہونے کہ انصاف کرو صحیح گال دا حکم ہونے برے گالیں دا کا نہیں ہونا بے ہی دا حکم کا نہیں ہونا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد تو اللہ تعالیٰ دا حکم اے ہے کہ تو سنجر ویلا نماز پڑھنا ہو مسجد دے اندر تو اپنا رخ اپنا منہ قبلے کی طرف کرنا چاہیے اپنا رخ اپنا منہ قبلے کی طرف کرنا چاہیے قبلے کی طرف تھوڑا منہ ہونا چاہیے میری عبادت وقت اور جڑے ویلے اساں نیت کروں نماز پڑھوں جڑے ویلے تکبیر آکھوں تو اکثر لوگ یہ سر تلے ہونے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رخ ہونے دا قبلے کی طرف نہیں پتنا سیدھا رخ ہونا چاہیے ہاتھ بھی اتنے ہونے چاہیے سامنے قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور چہرہ بھی سیدھا ہونا چاہیے قبلے کی طرف تلے سری جھکا دے نیت نہیں کرنی چاہیے تکبیر نہیں آکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرمانے میں دا حکم لینا تو چہرہ مسجد جڑے ویلے آؤ جڑے ویلے تو نماز پڑھو تو میرے قبلے کی طرف کرو وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور جڑے ویلے تو خالص عبادت کرو خالصاتاً صرف اور صرف میرے ہی واسطے کرو عبادت میرے علاوہ کہیں دے واسطے بھی نہ کرو خالصاتاً میرے واسطے عبادت کرو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے آمنے سامنے بہ گئے اپنے گھٹنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے مبارک نہ ملاو گی تو کوئی سوالات کی تو نے انہیں بھی تو ایک سوالات اے بھی کی تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا مل احسان کہ احسان کیا چیز ہے اخلاص کیا چیز ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کأنک تعبد اللہ کأنک ترا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا کہ تساں اللہ تعالیٰ دی عبادت ایویں کرو جی تساں اللہ تعالیٰ کو اپنے اکھی نہ لے دے کھڑے ہوئے جس ویلے عبادت کرو تو تمہاری اتنا سوچ ہونی چاہیے اتنا ذہن ہونا چاہیے اتنا یقین ہونا چاہیے تو آگوں کہ اساں اللہ تعالیٰ کو اپنے اکھی نہ لے دے کھڑے سے اگر اے سوچ کا نہیں اے یقین تو اتنا نیم دا پیا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى بل تسا اے سوچ رکھو ول اے یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سا کو دے دا کھڑے اللہ تعالیٰ کو دے دا کھڑے اے ہے اخلاص خالصتاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ دے علاوہ کہیں دی عبادت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ فرمائیں کما بدأکم تعودون جی میں تو کو پہلی دفعہ پیدا میں کیتے میں ولا تو دوسری دفعہ پیدا کران دو تو میں قدر ہوں کیا مطلب کہ ہون تو کو پیدا کیتے میں تو سمار ویسو کہیں دے ہڈیاں بھی کنا سارے مٹی دے وچ مکس تھی ویسے جے ویلے قیامت کری قیامت آسی وال اٹھے سا وال بھی تو میں پیدا کر سکدا پہلے جی میں پیدا کیتے ہونا تو شکل و صورت دا کشا کا نہیں بغیر شکل و صورت بغیر نمونے دے تو میں پیدا کر دیتے ہونا تو شکل و صورت آ گئے تو نمونہ آ گئے بل میں کو دوسری دفعہ پیدا کرنے کیا مشکل ہے جی کافر لوگ دن ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون
کہ جڑے ویلے اے ہڈیاں تھی ویسے ہیاں ہڈیاں کو اللہ سے والا دوبارہ پیدا کرے سے جڑے مٹی مٹی تھی ویسے مٹی دے نال مل ویسے والا اللہ سے پیدا کرے نے تو اللہ تعالیٰ فرمانا کما بداکم تعودون جی تک میں پہلے کی دن دوسری دفعہ پیدا کرانا تو بھی میں قادر ہوں فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ اللہ تعالیٰ فرمانا پن ایک فریق یہ جائے جڑا ہدایت یافتہ ہے یعنی جڑا بندہ ہدایت کی طرف آمدے اللہ تعالیٰ دے حکام کو منے نے اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق زندگی گزرنے اپنے آپ کو کوشش کرے رہے کہ میں ہدایت والے راستے بنیا سیدھے راستے دے بنیا اللہ دے حکام کو منا نبی دے طریقے دے مطابق چلنا تو ان بندے کو ہدایت مل وینی ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ اللہ تعالیٰ فرمانے جڑا میری طرف چل دے آمدے جڑا میرے کو چل دے آمدے میں کو ہدایت دینا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ اور ایک گروہ یہ ہو جائے جنہیں تو گمراہی مسلط تھی گئی وہ گمراہ ہیں یعنی جڑے بندے اللہ دے احکام کو چھوڑے نے اللہ کو چھوڑے نے نبی کو چھوڑے نے نبی دے احکام نبی دے طریقے کو چھوڑے نے وہ باقی گمراہی کی طرف ویسن باقی سی وہ گمراہ تھی سن تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ جڑا میرا راستہ چھوڑ دیتے سی میرے احکام کو چھوڑ دیتے سی میری مخالفت کی تو سی میرے علاوہ کی بے دی عبادت کی تو سی تو وہ بندہ گمراہ ہے گمراہ کیوں ہیں انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء کہ انہیں لوگوں نے شیطان کو اپنا دوست بڑھا کے دے انہیں لوگوں نے شیطان نال یاری لاگ دیے انہیں لوگوں نے شیطان دے آقا شیطان دے آدھے انہیں مطابق کام کرنے من دون اللہ میرے کو چھوڑ دیتے نے میرے علاوہ انہیں کو دوست بڑھا کے دینے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور گمان ایک کرنے ان کا صحیح ہدایت یافتہ سے گمان کیا کرنے ایسا ہدایت یافتہ سے یعنی جیسے لوگ گمراہ ہیں تے اللہ کو منہ موڑی ودین نبی دے طریقے کو منہ موڑی ودین وہ آدھن ایسا ہدایت یافتہ سے جتنا بھی فرقے ہیں جتنا بھی غیر مذہب ہیں یہودی ہو گئے عیسائی ہو گئے ہندو ہو گئے سکھ ہو گئے رافضی ہو گئے بہی ہو گئے قادیانی ہو گئے سارے دے سارے یہ ہوتا ہے ہدایت یافتہ سے ایسا ہدایت دوتے سے ایسا سچے سے آپ نے آپ کو گمان کرے سچا کون ہے سچا وہ ہے جرا قرآن کو اپنے نے جرا حدیث کو اپنے نے قرآن اور حدیث کے مطابق چل دے اجماع امت کے مطابق چل دے اللہ دے حکم کو منے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق چل دے اللہ دے حکم دی نافرمانی نہیں کرے نا نبی دے طریقے دے مطابق نہیں ہٹتا تو اے لوگ سچے اے لوگ ان ہدایت ہوتے جنہیں پوری زندگی جہاں اندروں بھی دے باہروں بھی اللہ دے حکم دے خلاف گزرتا پیا ہوئے نبی دے طریقے دے خلاف گزرتا پیا ہوئے قرآن سنت کے مطابق کوئی انہیں زہری عمل نہ ہوئے اندروی عمل نہ ہوئے تو وہ ہدایت تے کیوں آ سکتے آپ نے آپ کو ساری ہدایت یافتہ کر دے لیکن وہ بندہ ہدایت تے نہیں آ سکتا تو ہی وجہ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت علیہ عطا فرما اور سارے خاتمہ کامل ایمان دے فرما دعا ہے کہ